آج آپ کے سامنے اصحاب اخدود کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک ظالم بادشاہ اپنی سلطنت پر مکمل اختیار رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی اپنی خدائی یا خود ساختہ مذہب پر ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا۔ بادشاہ کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جادوگر تھا جو عوام کو دھوکہ دیتا، اپنی جادوگری کے ذریعے بادشاہ کی طاقت کو مضبوط کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک نوجوان دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں اور میرے بعد وہ تمہاری خدمت کر سکے۔ بادشاہ نے ایک ذہین نوجوان کو منتخب کیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیجا۔ لڑکے کو روزانہ جادوگر کے پاس جانا ہوتا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا۔ لڑکے نے راہب کی باتوں کو سنا اور اس سے متاثر ہو گیا۔ لڑکے نے جادوگر سے جادو سیکھنے کے ساتھ ساتھ راہب سے اللہ کی وحدانیت اور سچائی کا علم بھی لینا شروع کر دیا۔ جادوگر اور راہب کے درمیان لڑکے کے لیے ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ راہب نے لڑکے سے کہا کہ اگر جادوگر تم پر سختی کرے تو کہنا کہ میرے گھر میں دیر ہو گئی، اور اگر میرے پاس دیر ہو جائے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایک دن لڑکے نے اللہ کی وحدانیت کے معجزات دیکھے۔ ایک بڑا جانور راستہ روک رہا تھا، لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ وہ یہ جانے کہ جادوگر کا علم زیادہ طاقتور ہے یا راہب کا ایمان۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین تیرے نزدیک پسندیدہ ہے تو تو اس جانور کو ختم کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر پھینکا اور جانور مر گیا۔ اس واقعہ کے بعد لڑکا مشہور ہو گیا اور لوگ اسے ایک ولی سمجھنے لگے۔ وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینے لگا اور اندھوں کو صحیح کرنے لگا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ لڑکا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس پر زور دیا کہ وہ اپنے عقیدے سے پلٹ جائے، لیکن لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دھمکایا اور طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ بادشاہ نے راہب کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک مومن وزیر بھی تھا جس نے حق کی گواہی دی۔ وزیر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو مارنے کے لیے کئی طریقے آزمائے۔ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا، لیکن اللہ نے اس زمین کو ہلا دیا اور سپاہی گر کر مر گئے۔ لڑکے کو کشتی میں لے جایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی کو الٹ دیا، سپاہی ڈوب گئے، لیکن وہ لڑکا بچ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک تم سب لوگوں کے سامنے یہ نہ کہو کہ میں اللہ رب العالمین کے نام پر قتل کیا جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے لوگوں کے سامنے لڑکے کو قتل کرنے کے لیے تیر چلایا اور کہا کہ میں اسے اللہ رب العالمین کے نام پر قتل کر رہا ہوں۔ تیر لڑکے کے سر میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لڑکے کی شہادت کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی سچا رب ہے۔ تمام لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو یہ قبول نہ تھا کہ اس کی رعایا اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس نے خندقیں کھودوائیں، ان میں آگ جلائی اور تمام مومنین کو آگ میں ڈال دیا۔ یہی واقعہ ہے جسے اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اسے سورۃ البروج میں بیان کیا ہے۔